آپ کے معاملات کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں. گالی دینا، جھوٹ بولنا، برا بولنا، کسی کی عزت کو اچھالنا ہمارے ہاں معمول بن گیا ہے. پہلے تو لوگوں کے نجی جھگڑے ہوتے تھے، خاندانی جھگڑے ہوتے تھے، علاقائی جھگڑے ہوتے تھے، اور آج سیاسی جھگڑے بھی آ گئے ہیں. سیاست کی بنا پر نفرت اور سیاست کی بنا پر محبت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو کہیں ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. نعرے ہم مارتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن وہ اخوت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دے کر گئے ہیں، اسلامی اخوت، اس کا کوئی پاس ہی نہیں ہے. ہم دشمنی بنا لیتے ہیں کہ یہ ہماری سیاسی پارٹی کا مخالف ہے، بس اس کے بعد آج کے بعد اس سے ہم نے نہ محبت کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے، نہ اس کے ساتھ لین دین کرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے منافی امور ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن اور مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہو، اس کا تعلق کسی علاقے اور خطے سے ہو، اس کا تعلق کسی محلے اور گلی سے ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، آپ پر ایمان لانے والا ہمارا بھائی ہے. اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مصیبت میں اس کے کام آنا، اور اس کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. لیکن ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہم صرف محبت کے دعوے کرتے، صرف محبت کے دعوے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو دور کی بات ہے نا، حکم آتا تو پھر جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو، اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے قاصد اور ایلچی بن کے آئے، یعنی ان کے یوں سمجھیں کہ وزیر خارجہ بن کر آئے مذاکرات کرنے کے لیے. آ کے جو دیکھا اس کو بیان کیا. کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی مطیع و فرما بردار نہیں دیکھا. ان کی محبت تو ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کوئی قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حکم بعد میں نکلتا، ابتدروا امرہ، وہ آپ کے حکم کو، آپ کے حکم الفاظ ادا ہونے سے پہلے ہی کر دیتے. آپ کے سامنے اپنی نگاہیں کبھی بلند نہیں کرتے تھے، نگاہیں جھکا کے رکھتے، اور آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے. آج دعوے یہ ہیں کہ حضور یہاں موجود ہیں، لیکن اونچے اونچے گلے پھاڑ کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا ہے کہ کوئی آپ کے گھر کے باہر آ کر بھی آپ کو آواز نہیں دے سکتا. آپ کے گھر کے باہر آ کر اس کو کوئی کام ہے تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تشریف لائیں، مجھے ایک کام ہے، نہیں. فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور آج یہ اعتقاد عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، تب بھی گلے پھاڑے جا رہے. آپ حیران ہوں گے، اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے جس کی آواز بلند ہو گئی، اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں. اس کے بعد صحابہ کرام کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کے سامنے اتنی دھیمی آواز میں بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہنا پڑتا کہ میرے صحابی کیا کہا ہے، ذرا اونچی بولو، دوبارہ پوچھنا پڑتا. یہ محبت ہے، اور ایک ہماری محبت ہے. یہ تو حکم کی بات ہے نا کہ حکم مل گیا. دوسری طرف صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھانے میں کدو پسند کرتے ہیں، گوشت بھی تھا، کدو بھی تھا، آپ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک کہتے ہیں فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ، وہ دن گیا میں ساری زندگی کدو سے محبت کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے. حالانکہ کدو کھانا فرض نہیں ہے، ساری زندگی کوئی شخص کدو نہ کھائے تب بھی جنت میں جا سکتا ہے، تب بھی اس کی محبت میں کوئی شبہ نہیں. لیکن صحابہ حکم بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، آپ کی ترغیب بھی نہیں ہے،
اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے اتنی محبت. اور دوسرے صحابی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے تھے, روزانہ کھانا بناتے اور جو بچا ہوا ہوتا وہ کھاتے. ایک دن کھانا بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں, ہاتھ ہی نہیں لگایا. پریشان ہوئے, عرض کیا اللہ کے رسول کوئی کوتاہی ہو گئی ہے بنانے میں, کوئی غلطی ہے تو بتائیں. فرمایا نہیں میرے صحابی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول پھر آپ نے کھایا کیوں نہیں, تناول کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی آپ نے اس میں لہسن ڈال دیا ہے اور وہ ذرا میری طبیعت کے موافق نہیں, مجھے پسند نہیں ہے. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول حرام ہوا, کیا لہسن حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے, تم کھا سکتے ہو, کھاؤ. ابو ایوب انصاری کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ, جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں ابو ایوب انصاری ساری زندگی اس کو پسند نہیں کریں, ساری زندگی نہیں کھاؤں گا لہسن کو. ہم کھاتے ہیں, جائز ہے کھانا, ساری زندگی کھاؤ, پیٹ بھر کے کھاؤ, تب بھی محبت میں کوئی فرق آتا. لیکن صحابہ کو دیکھو کہ نبی کی ایک ایک سنت اور ادا پر اپنی جانیں لٹاتے ہیں, ساری زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا. اور ہم ہیں کہ حکم ملتا ہے داڑھیوں کا بڑھاؤ اور ہم کاٹتے ہیں, ہم ان کو مونڈتے ہیں, پھر بھی عشق رسالت کے نعرے لگاتے ہیں. ہمیں حکم ملتا ہے چادر شلوار پینٹ ٹراؤزر یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے, نیچے نہیں جانا چاہیے, لیکن ہم پھر بھی نیچے کرتے ہیں اور عشق رسالت کے دعوے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمیں حکم ملتا ہے جھوٹ نہ بولو, جھوٹ ہماری فطرت ثانیہ بن جاتا ہے, پھر بھی محبت کے دعوے ہمارے قائم ہیں. ہمیں حکم ملتا ہے فراڈ نہیں کرنا, مسلمانوں سے دھوکہ کرنا, ملاوٹ کرنا, اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے ناطہ توڑ لیا ہے. اس کے باوجود ہم ملاوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سود خوروں کے لیے عبرتناک سزائیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں. اللہ اس کے رسول سے جنگ قرار دیا ہے. فرمایا کہ اگر تم سود سے نہیں رکتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. ادھر اللہ کے رسول کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہے, نعوذ باللہ, یہ جنگ ہے نا. سود کھا رہا ہے, سودی کاروبار ہے, لیکن عشق رسالت کے دعوے بھی ساتھ ساتھ چل رہے. رشوت خوروں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع نہیں کیا رشوت سے؟ رشوت چلتی ہے ہمارے دفتروں میں, مانگ مانگ کر رشوت لی جاتی ہے اور منہ بھر بھر کر مانگا جاتا ہے. تجوریاں بھری جاتی ہیں, غریبوں کی, لاچاروں کی کمائی کو ہڑپ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا نعرہ بھی ہے, دعویٰ بھی ہے اور مسلمان بھی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت جو کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے, ہمیں وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.